آج ہم اردو ادب کی جس اہم شاعرہ کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے زہرا نگاہ۔ زہرا نگاہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئیں اور پاکستان بننے کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی۔ زہرا نگاہ نے جس وقت شاعری کا آغاز کیا اس وقت شاعری میں دو رجحانات ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک تو ترقی پسند اشتراکی رجحان کی شاعری ہو رہی تھی اور دوسری روایتی رنگ لیے ہوئے جو کہ مشاعروں میں بہت مقبول تھی۔ زہرا نگاہ اپنی ابتدا سے ہی مشاعروں میں بہت مقبول شاعرہ سمجھی جانے لگی اور ان کا نام کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی دلیل بن گیا۔ خاص طور پہ ان کا ترنم تو نہایت مقبول ہوا۔ ان کے ابتدائی دور کی شاعری میں جہاں ہمیں رومانوی رنگ نظر آتا ہے وہاں ہمیں سماجی تنقید کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ زہرا نے بہت سی غزلیں کہیں لیکن ان کا اصل رنگ جو ہے وہ ہمیں ان کی نظموں میں دکھائی دیتا ہے، جہاں پہلی دفعہ ایک گھریلو عورت کے جذبات اور احساسات کو موضوع بنایا گیا۔ ایک ایسی عورت جس کے لیے اس کا گھر آنگن ہی سب کچھ تھا، جسے ہار سنگار کرنا اچھا لگتا ہے، جس کے لیے اس کی اوڑھنی کے رنگ اور چوڑیوں کی چھنک کی بھی اپنی اہمیت ہے، جو جب رنگوں، خوشبوؤں اور موسموں کا ذکر کرتی ہے تو اس میں اس کی ممتا کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی عورت جو رشتے نبھاتی ہے۔ ان کی پہلی کتاب شام کا پہلا تارا، اس میں ایک نہایت حساس اور جذبات سے لبریز عورت دکھائی دیتی ہے۔ زہرا نگاہ نے خاص طور پہ مرد اور عورت کے درمیان پائے جانے والے رشتے کو اپنا موضوع بنایا۔ وہ کہتی ہیں، جو سچ پوچھو تو ہم تم زندگی بھر ہارتے آئے، ہمیشہ بے یقینی کے خطر سے کانپتے آئے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ایک عورت پہ ہی گھر بسانے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلسل بے اطمینانی اور اضطراب اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ ساری عمر ایک ملائم گرم سمجھوتے کی چادر بنتی اور معاشرے کے دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ زہرا نگاہ کی ایک نظم بنباس اس حوالے سے بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک میل ڈومینیٹنگ معاشرے میں ہمیشہ ایک عورت کو ہی اگنی پریکشا دینی پڑتی ہے، سیتا کو ہی آگ پر چلنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ان کی نظم دیکھیے، اگنی پار اتر گئی سیتا، جیت گئی وشواس، دیکھا دونوں ہاتھ بڑھائے، رام کھڑے تھے پاس، اس دن سے سنگت میں آیا سچ مچ کا بنباس۔ ماں کے حوالے سے لکھی جانے والی ان کی ایک نظم ڈاکو نہایت مقبول ہے۔ اسی طرح سماجی حوالوں سے لکھی جانے والی نظمیں جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے اور میرا نام گل بادشاہ اپنی جگہ نہایت اہم ہے۔ انہوں نے ایسی نظمیں کہیں جن میں ایک عورت کا ایک نیا اور الگ ہی اینگل نظر آتا ہے۔ جب وہ بے بس ہو جاتی ہے تو کہتی ہیں، زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ زہرا نگاہ آج کے دور کی نہایت باشعور اور عصری حالات سے آگاہ خاتون کی نمائندہ ہیں، جنہوں نے ذاتی حوالے سے بھی ایک عورت کے جذبات و احساسات کو نہایت عمدگی سے بیان کیا اور سماجی اور سیاسی حوالوں سے بھی ایک نہایت خوبصورت تصویر پیش کی ہے۔